بھی رائے ہے کہ بلا ضرورت بھی ان تینوں امور میں کذب صریح جائے، اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہاں حقیقی کذب مراد ہے، توریہ مراد ہے۔ یہی ابو جعفر ابن جریر طبری، محلب ابن ابی سفرہ، ابو محمد اصیلی، ابو عبداللہ الحلیمی، شمس الائمہ سرخسی وغیرہ حضرات کی رائے ہے۔ اور یہ تینوں مذاہب کے علماء کے اسماء، ابن جریر تو مجتہد ہیں اور محلب اصیلی مالکی ہے، حلیمی شافعی ہے، اور سرخسی حنفی ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں حقیقی کذب مراد توریہ مراد، تعریض مراد۔ تعریض کیا ہے؟ تعریض وہ کلام ہے جس میں دو جہتیں ہیں، کذب کی بھی صدق کی بھی، اور بعض کہتے ہیں تعریض وہ جس میں دو جہتیں ہیں، ایک ظاہر دوسری باطن۔ اشکال یہ ہے کہ تعریض کو کذب کہہ ہی نہیں سکتے، دوسری تعریف پر تو ظاہر ہے، اور پہلی تعریف پر بھی کذب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قائل کا مقصود کذب نہیں ہوتا، صدق ہوتا۔ دیکھو جب ام سلیم کے بیٹے ابو عمیر کی وفات ہو گئی اور ابو طلحہ آئے اور پوچھا کہ بچے کا کیا حال، تو کہنے لگی اسکن و ما کان، مراد یہ تھی کہ ان کا سانس بالکل رک گیا، اور ابو طلحہ نے مراد لیا کہ بیماری کے اندر جو کیفیت اضطراب تھی وہ ختم ہو گئی اور سکون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ابو طلحہ نے اپنے فہمے سمجھے ہوئے معنی کے اعتبار سے ان کے بیان کو غلط بیانی پر محمول کیا، لیکن ام سلیم کا بیان بذات خود اس معنی کے لحاظ سے جو انہوں نے مراد کیا تو صحیح تھا۔ اس لیے حدیث کو تعریض پر محمول کرنا اشکال سے خالی نہیں ہے، واللہ سبحانہ اعلم۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح بن ابي شهاب بن عبيد بن عبد الرحمن اخبره ان امه ام كلثوم بنت عقبه اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يسمع بين الناس بان خيرا ويقول خيرا. وبه قال باب یعنی خیرا ويقول خیرا، جو آدمی خیر کو نقل کرتا ہے یا خیر کی بات کہتا ہو۔ چلیے وبه قال باب قول الامام لاصحابه يذهبوا بنا مصلحون. حضرت امام بخاری کہتے ہیں اگر امام اپنے لوگوں سے کہتا ہو چلو فلاں جگہ صلح کرا دیں، تو وہ امام کے لیے ایسا کہنا جائے، یہ اس کی شان امامت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاً امام کا کام تعزیر و تعدیب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اصلاح کر سکتا۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ امام کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا جائے، لیکن اگر امام اس اصل کو چھوڑ کر بذات خود اصلاح کے لیے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقام امامت کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ چیز مقتضیات امامت میں سے امام ساری قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو ہر چیز سے باخبر بھی ہونا چاہیے،
اور قوم کے لیے جو کچھ مفید ہو اس کے مطابق عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. اس میں یہ بھی ہے کہ امام اصلاح کے لیے جائے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا قول الامام لاصحابہ اذهبوا بنا نصلح، اور ابھی کتاب الصلح کے پہلے باب میں دوسرا جز آیا خروج الامام الی المواضع لیصلح بین الناس باصحابہ. یہ صریح تکرار ہے. وہاں بھی امام کے خروج کا ذکر ہے، یہاں بھی. اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے خروج الامام کو مقصود بنایا ہے اور صلح کی اہمیت اور اصلاح بین الناس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ بتایا ہے کہ اصلاح بین الناس اتنی اہم چیز ہے کہ امام کو اس کے لیے خود بھی جانا چاہیے. اور یہاں امام بخاری کا مقصد قول الامام ہے. امام کا اپنے لوگوں سے کہنا ہے. ایک تو امام کا خود جانا ہے اور ایک امام کا لوگوں کو کہنا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ امام کا جانا تنہا بھی ہو سکتا ہے جماعت کے ساتھ، لیکن امام کا لوگوں سے کہنا اذهبوا بنا اسی وقت ہوگا جب کہ امام کے ساتھ جماعت بھی جائے. اور شاید اس بات پر اس لیے تنبیہ کی ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے الامیر یزار ولا یزور. امام امیر کی زیارت کی جاتی ہے، وہ کسی کی زیارت کے لیے نہیں جایا کرتا. امام بخاری نے بتا دیا کیوں خام خواہ کے لیے تو امیر کو کسی کی زیارت کے لیے نہ جانا چاہیے، لیکن اصلاح بین المسلمین کے لیے جانا یہ وہ زیارت نہیں ہے جو شان عمارت کے منافی ہو، بلکہ یہ وہ زیارت ہے جو عین شان زیارت کے مطابق، شان عمارت کے مطابق. یہ بات بھی لکھ کے دینا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي واسحاق بن محمد الفيروي الفروي. چلیے. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حاتم بن سعد بن سعد بن اهل قبائل قدر حتى تراه في البدايه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب پڑھو. دیکھو میں سن نہیں پاتا ہوں. اول تو میں تمہاری شکل سے گھبرا جاتا ہوں، دوسرے تمہاری آواز سے گھبرا جاتا ہوں، تیسرے تم مکس ہو اس سے اور گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیا مکس ہے، بہاری اور پھر امریکی بن گئے کمبا. چلیے. اور دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے، حکمین صلح کرا دیں زوجین کے درمیان. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے صلح بین الزوجین کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ عورت اپنے حق کو چھوڑ دے، خاوند کو آزادی دے دے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وإن كنت خاف من بعد أن نشوفه إعراضا قال قول بإيران إبراهيم أن يعجبه كبرا وغيره فليكفر أخاك تقول سني وسنتي ما شئت قال فلا بأس إن تزاك راسلا. وبه قال باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مقتول. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مقتول. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ صلح اگرچہ امر حسن ہے لیکن اسی وقت جائز ہے جبکہ اس کا مبنا اصلاح، اور اگر اس کا مبنا ظلم و زیادتی ہو تو یہ صلح مردود ہے. اور ظلم و زیادتی یہ ہے کہ احکام خداوندی پامال ہو رہے ہیں. جیسے کسی نے کہ لڑکے نے زنا کر لیا، اس نے صلح کر لی اور باندھی اور 100 بکریاں دے دیں، اس صلح کا کوئی اعتبار نہیں.
صلح تو اقامت احکام الہیہ کے لیے ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان سے عداوت کو دور کرنے کے لیے. صلح کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ خدا کے احکام توڑ دیے جائیں. اس کے بعد یہ سمجھو کہ صلح کی 3 قسمیں ہیں. صلح علی الاقرار، اس کی شکل یہ ہے کہ مدعی نے مدعا علیہ پر دعویٰ کیا، مدعا علیہ نے اقرار کر کے کر دیا صلح کر لو، دوسرا راضی ہو جائے. ٹھیک. دوسری شکل ہے صلح علی السکوت، مدعی نے دعویٰ کیا، مدعا علیہ کچھ کہتا نہیں لیکن صلح کا طالب، یہ بھی ٹھیک. تیسری شکل یہ ہے صلح علی الانکار، مدعا علیہ انکار کرتا ہے لیکن صلح کا طالب ہے. یہ حنفیہ کے ہاں صحیح ہے، اور مجھے جہاں تک خیال پڑتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی تحقیق کی ضرورت ہے اس وقت، اس کے استقبال. چلیے، مگر یہ تفریعات اس باب کے مقاصد میں نہیں ہے، میں نے ضمن ذکر کر دیا. چلیے. قال حدثنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله بيننا بكتاب الله فقال فقسموا فقال صدقت بيننا بكتاب الله. کیسے پڑھتے ہو؟ ایک لفظ پڑھتے ہو جیسے ہوائی جہاز کے اندر اسپیکر بولتا ہے، وہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، ایسے آپ جو کر رہے ہیں. چلیے. عصیف عجیب، یہ یہاں اسی طرح واقع ہوا. ان ابنی کان عصیفا علی ھذا، یہ عربی کا قول قرار دیا گیا، لیکن دوسرے طرق میں تصریح ہے کہ خصم آخر نے یہ بات کہی تھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ الاعرابی کا لفظ یہ راوی کا وہم ہے، کیونکہ تمام طرق اس زیادتی سے خالی ہیں. چلیے. تو من ہو کیا پڑھ رہا ہے؟ تو بہت ہی بیوقوف آدمی. چل بس. جميعا من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما عليك تزوج بها ثم تغضب عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خيار بينكما في كتاب الله، أما الوليدة والغنم فرض عليك وعليك تزوج بها ثم تغضب عنه. وأما أنت يا رسول رجل فهو على امرأته هذا فرجها فغدا عليه فغدا عليها وليس فرجها. وبه قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن عبد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه من فورت. ہماری شریعت میں جو کوئی آدمی کوئی نئی بات ایجاد کرے تو مردود ہے. یہ حدیث شریف ہر محدث چیز کا حکم معلوم کرنے کا ایک قاعدہ ہے. آدمی یہ کہہ سکتا ہے ھذا لیس من امرنا ومن احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ رد فیہ فهو رد فهذا رد. اور اسی حدیث کے مفہوم سے ہر شے کا حکم معلوم کیا جا سکتا جو شریعت کی چیز ہے. آدمی کہہ سکتا ھذا من امرنا وما کان من امرنا فهو مقبول فهذا مقبول. چلیے. یہ حدیث اسی لیے جوامع الکلم میں شمار کی گئی، اس کے الفاظ مختصر لیکن دائرۃ المعانی بڑا وسیع ہے. ہر بدعت کے کا حکم اسی سے معلوم کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے ہر بدعت کا مسترد ہونا معلوم ہوتا ہے، اعتقادی ہو یا عملی ہو یا توسع کر کے اخلاقی ہو. چلیے. او نسبی، اگر قبیلت ہی پر عطف ہے تو مجرور ہے، اور اگر لم ينسبہ پر عطف ہے تو فعل ماضی ہے. اے نسبہ اور اے لم ينسبہ اور نسبہ. لیکن
یہ احتمال مجھ کو بعید معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدھے یہ کہہ دیتے نسبہ الی قبیلتہ او لم ینسبہ۔ اس لیے دوسرا احتمال وہ ابن حجر عسقلانی جیسے شخص نے ذکر کیا ہے مجھ کو صحیح نہیں معلوم کا قلم کی بات کھٹک رہی تھی لیکن دماغ میں نہیں آئی۔ رات دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ تمہارے برکت سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ٹیپ ہو گئی ہے یہ بات، آپ لوگ نقل کر لیجیے اور جب بیٹھیے گا تو کہہ دیجیے گا۔ ہمارے تو بڑے تک ہم سے کہتے تھے آپ لوگوں کی برکت سے سمجھ میں آیا، اور نالائق کو دیکھو ٹیپ سنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھدار آدمی بیٹھا ہوگا کہے گا بس جانے دیجیے اس ٹیپ ٹاپ کو، بڑے بابرکت آئے۔ آپ لوگوں کو جو 100 بار روز کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ چے اور ہے کمپنی میں سے ہیں اور تھرڈ ہیں، وہ کہاں گیا؟ وہ بھی تو ٹیپ ہو گیا، وہ بھی سنا دیجیے۔ تم لوگ کہہ دینا طوینا والا کر رہی، وہ اس کو ہم نے ویسے ہی لپیٹ کے رکھ دیا۔ چھوڑیے ان باتوں کو، یہ اچھی بات لیجیے، کیا خام خواہ فضول باتیں آپ لوگ چھیڑتے رہتے۔ چلیے وہ لڑکا میرے پاس سوتا ہے، بہت بیمار ہو گیا، دہلی گیا، اس عمر میں بلڈ پریشر کی شکایت، بس بیچارے اور وقت میں پھر کسی کو جگاتا ہے، مرن جاگنا تو پڑتا ہی ہے۔ رات زمین کی سیر کر رہا ہے، اس وقت دیکھ ہی نہیں رہا۔ حضرت کچھ بھی مہمان سوئے ہوئے تو ان کے سر پر سے آ جا رہا، بہت غصہ آیا۔ میں نے کم بات اتنا تو خیال کر، تیری پاؤں کی کھسکساہٹ سے ان کی آنکھ کھلے گی، تم ادھر سے کیوں نہیں آتے؟ لیکن العقل البیلی کہ حضرت مالک جو کہتے ہیں نا، ارے تم سمجھتے نہیں، کہہ رہے تھے العقل البیلی، بالکل البیلی عقل ہے۔ چلیے صحیح ہے، تمہاری برکت سے آخر رات میں کھٹک ہوئی تھی مطالعہ دیکھتے، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے، لیکن میں اس وقت تعبیر نہیں کر سکا، نہ لکھ لیے ہوتا اپنی۔ بالکل یہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سمجھ میں آیا، یہ تمہاری ضرور برکت ہے۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، ایک میل کی، بیل کی، ان کی کچھ تو برکت نہیں۔ ایسے بچوں میں مذاق تو کرتا ہوں، تم ہی میرے بال بچے، ورنہ صحیح ہے کہ میں دل سے کہتا ہوں تمہاری برکت سے اللہ نے تمہاری بھی حاجت ہے، اس حاجت کی وجہ سے خدا دروازہ کھول، یاد رکھو۔ میں یہ سب سوچ کے نہیں بیٹھتا میں ہی چنا، بالکل صاف بات ہے، کوئی بات یاد آئے کہہ دیتا ہوں، نہ یاد آئے تو صاف کہہ دیتا ہوں مجھے یاد ہے۔ میں نے اپنے استاد نائم صاحب اللہ علیہ سے سکھایا، حضرت کا مزاج ہی تھا، صاف ستھری بات، وہی یاد، پھر یاد آتا تو بتا دیتے یہ۔ ورنہ ایک دن حضرت پڑھا رہے تھے، حنفیہ پہ اعتراض کیا، ہم تھے چھوٹے سے تو پاس ہی بیٹھ، میں نے کہا حضرت اس کا جواب، حضرت مسکرائے اور فرمایا ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ چلیے گئے یہ لوگ، چلیے ٹھہرو، اصل بات رہی گئی۔ اگر صرف نامہ لکھا جائے تو اس میں کیا چیز لکھنا ضروری ہے؟ شافعیہ تو فرماتے ہیں
کہ صرف تمیز مقصود ہے، اس لیے جس طرح سے بھی فریقین کی تمیز ہو جائے اس کو لکھ دینا کافی۔ حنفیہ کے یہاں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ و محمد تو فرماتے ہیں بس باپ کی طرف نسبت سے تعین ہو جاتی ہے، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس کے ساتھ جد کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے ساتھ نسب کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ فلاں ابن فلاں لکھ دینا کافی ہے، نہ نسب کی ضرورت نہ قبیلے کی طرف نسبت کی ضرورت ہے، اور یہ بھی اس وقت ہے جب کہ آدمی معروف، اور اگر معروف ہو تو جس چیز سے معروف ہے اس کا لکھنا کافی۔ آخر دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول، ھذا ما قال علیہ محمد الرسول اللہ، کچھ بھی نہیں تھا، لفظ رسول اللہ، اور یہی اصل چیز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت براء بن عازب قال لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبيه كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك، فقال لعلي وقال علي ما بالتي محا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالح ولا يقله واصحاب ثلاثه ايام ولا يقتلوا الا بشربان سلاحه، فسالوا ما جلبان السلاح قال اقرأوا ما فيه۔ جلبان اور جلب ایک بڑا سا تھیلا ہوتا ہے جس میں راکب تیر میں ترکش کے اور اپنا گھوڑا اور اپنی دیگر ضرورت کی چیزیں ڈال لیتا ہے اور پیچھے لٹکا لیتا ہے، اور کبھی واسطۃ الرحم پر لٹکاتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن براء قال اعتمر النبي مراد عمرہ حدیبیہ۔ چلیے حتى قضى على ان النبي صلى الله عليه وسلم قوم صالحهم۔ چلیے فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقال ایک ہی حضور کا صرف نام مبارک لکھا گیا اور لفظ رسول اللہ لکھ دیا گیا، اس سے پورا امتیاز ہو جاتا ہے۔ چلیے فقالوا لا نقر بأمر نعلم أنك رسول الله۔ حضور تو بھائی معلن بالحق تھے، آپ کو اللہ نے رسول بنایا، اس لیے آپ نے صاف کہہ دیا انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ، میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی۔ چلیے ثم قال لعلي محمد رسول الله قال لا والله لا أمرك أن تأخذ۔ یہ انکار محبت ہے، یہ انکار وہ نہیں جس کو بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ چلیے فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما أخذ محمد بن عبد الله لأن فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله۔ کتاب المغازی میں اسی روایت میں بولے فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب وارد ہوا ہے۔ قاضی یہ اس حدیث میں جو فرمایا گیا فکتب، حضور نے لکھا، اس کے متعلق اکثر علماء طبرانی بحقی سہیلی وغیرہ حضرات کی رائے یہ کہ یہ مجاز پر محمول ہے اور معنی امر بالکتابہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔
لیکن قاضی ابو الولید باجی نے اس کو اپنے ظاہر پر محمول کیا اور فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خود لکھا تھا۔ جس وقت قاضی باجی نے بات کہی، علماء اندلس میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور ان کو متہم قرار دیا گیا، زندیق تک کہا گیا۔ کسی قائل نے کہا بریت ممن شرع دنیا بآخرت وقال ان رسول اللہ قد کتبا۔ ابو الحسن طاہر ابن مفوض معافری نے ان کی تردید میں مستقل رسالہ لکھا۔ اسی طرح کو محمد عبداللہ بن احمد حواری اور ابو بکر السائغ وغیرہ کابر کی تردید فرمائی۔ قاضی باجی نے علماء عالم کو خطوط لکھے اور ان کی تائید حاصل کی۔ اکثریت نے تو انکار کر دیا اور یہ کہا کہ حدیث میں کتابت کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مجازی ہے، لیکن بعض کبار علماء نے قاضی کی موافقت بھی کی، جیسے ابو ذر حروی، ابو الفتح نیشاپوری وغیرہ نے۔ ابن سید الناس عامری کہتے ہیں جب یہ مسئلہ ہمارے استاد امام قشیری یعنی تقی الدین ابن دقیق العید کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور فرمایا ھذا قول احوج البادی الی ان یستنجد بالعلماء، یعنی اس قول کی کمزوری تو اس بات ہی سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ قاضی باجی کو علماء سے مدد لینی پڑے گی، ورنہ جو قول طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی دلیل کی بنیاد پر خود قائم ہو جاتا ہے، کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم لکھا جاتا تھا، دعوتی خطوط لکھے جاتے تھے، بعض وقت حدیثیں لکھی جاتی تھیں۔ آپ حرف شناس ہو گئے تھے اور آپ نے اپنے دست کریم سے اپنے دستخط کر دیے تھے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں سربراہان مملکت، حکام، جو دستخط کر لیتے ہیں باقی اور کسی بات سے واقف نہیں ہوتے۔ اور قاضی کے ذابی کے زمانے میں تو بہت سے ملوک و سلاطین اس طرح کے۔ اور علامہ ابو جعفر محمد ابن احمد سنانی الموصلی اور ابن جوزی کی رائے یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم سے علی وجہ الاعجاز بلا ارادہ دستخط ظاہر ہو گیا، لیکن امام ابو القاسم سہیلی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ معترض یہ کہہ سکتا کتابت سے واقف تھے، چھپا رکھا تھا اور بات لکھ دیا، دیکھو بات ظاہر ہو گئی کہ نہیں۔ اس لیے بھائی صحیح بات یہی ہے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے، نہ کتابت سے واقف تھے، اور آپ کی طرف کتابت کی نسبت مجازن عامر ہونے کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اور جتنی بھی روایتیں کتابت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کی جاتی ہیں
کوئی بھی ان میں صریح نہیں، ہاں بعض صحیح ہیں بعض غیر صحیح ہیں، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ چلیے یہ مسئلہ کہیں اور بھی آیا ہے کہ نہیں؟ شاید مسلمانی میں آیا، آپ شرح قائد آپ بتائیے ٹمپو شاہ نفت العرب میں آیا ہوگا تو بول بے ہاں منشیب میں شاید لکھا ناکڑا تورے هذا نوع من الکلام لا يقوم الا الجان۔ آپ نے اپنی زبان چلا دی، ہونٹ ہلا دیا، ناک کو ذرا اٹھا دیا، سب کچھ ہو گیا حل۔ چلیے لوگوں کو تو یہ یاد ہونا چاہیے تھا، مغازی میں نے کہا تھا 4 قول، وہاں اور طرح بیان کر دیا، یہاں اور طرح، تاکہ سننے والا اکتا نہ جائے، کیونکہ آپ لوگ علوم کا دریا پیے ہوئے ہیں، اگر ایک ہی انداز ہوگا تو کہیں گے قند مقرر ہے قند مقرر ہے، وہی بات کہے چلے جا رہے ہیں، باتیں تو سب وہی، تھوڑا سا انداز بدلا ہوا۔ چلیے یہ جب تو پڑھتا ہے نا بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہوائی جہاز والا وہ اعلان کرتا ہے، اللہ یہ کیا ہے، میں تو سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں، بہت مشکل سے سمجھتا ہوں، کافی لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا کہہ رہا۔ چلیے فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته مثل حمزة يا عمي فتناول علي فأخذ بيدها فقال لفاطمة دونك ابنة عمك حمزتها، فاختصمت هي علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي بنت عمي، وقال جعفر بنت عمي، وقالت تحتي، وقال زيد بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم۔ الخالة بمنزلة الأم، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر اماں اور خالہ میں اختلاف ہو جائے حضانت ولد میں تو الخالة مقدمة على الحضانة على العمة في الحضانة۔ چلیے اس سے شدت تعلق بتانا مقصود ہے۔ چلیے اگر جعفر شکل صورت میں عادت و اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب تھے۔ چلیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ ضرورت صلح کرنا جائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنحوا للسلم فاجنح لها، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں صلح کی تھی، اور بہت سی احادیث میں ان کے ساتھ صلح کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد یہ صلح کبھی بالمال ہوگی کبھی بلا مال ہوگی، آئندہ ابواب جزیہ میں اس کو انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا۔ چلیے ابو سفیان کی روایت صفحہ 4 پر آ چکی ہے، اور ابن مالک کی روایت ابواب جزیہ میں آ رہی ادنا مصالحہ۔ چلیے بنو الاسفر رومی۔ چلیے اور یہ سہل المسلم کیا پڑھتے ہیں تھکا دیتے، سہل ابن حنیف کی روایت بھی ابواب جزیہ میں آئے گی۔ اسماء و مسور کی روایت ابواب حبا میں آ چکی، مسور کی روایت کتاب الشروط میں آ چکی آئے گی۔ چلیے يهجر في قيوده يعني يمشي مشيا بطيئا مع وثبة، جس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی آہستہ چلتا ہے، وغیرہ کچک کر چلتا ہے جیسے کود رہا ہے۔ چلیے
وقال عبد الله بن مسعود محمد بن سفيان عن عبد الله قال كنا نجلب بالسلاح. دونوں کے معنی ایک جلب باندھ چلی. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سليم بن نعمان قال حدثنا فليح بن نافع عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع ابن فعل فارق قريش بينه وبين بيته فنحر حجه وعلق الناس بالحديبيه وقاضاهم على ان يعتمد العبد المقبل ولا يحمل سلاحا عليه من اسيوف ولا ينقذ فيها الا ما احبوا فاعتمر من العبد المقبل فدخل كما كان صالحا فلما قام فيها سلاسل امره ان يخرج فخرج. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى عن بشير. بیچ سے کیا کرتے ہو تم؟ قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حسنه قال انطلق عبد الله فسال یہاں کہیں سے کوئی چیز نکل گئی میں تلاش کر رہا تم یہ کر چلو سب میں کیا کروں تو چیز کا بیان کرنا کچھ واجب نہیں. چلو وہی یومئذ صلح یہ جملہ صرف اسی حدیث میں اور یہاں پر واقع ہوا. محیصۃ بن مسعود بن زید اسی طرح سے مسعود بن زید یہاں پر اس حدیث میں واقع ہوا. بخاری میں مسلم میں ترمذی میں یہ ابن زید کسی راوی کا وہم ہے. ثواب ابن کعب ہے. چلیے مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں پر قصاص واجب اور فریقین آپس میں صلح کر لیں اور دیت پر راضی ہو جائیں ٹھیک جائے. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد بن انس حدثنا من الربيع وابن النضر كسرت ثنيه جاريه فضرب البشر وضرب العفو فابى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن النضر اتكسر ثنيه الربيع يا رسول الله لا الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها قال يا انس كتاب الله القصاص فرضي الله معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث اسی سند سے کتاب دیات میں آئے گی اور ویسے کتاب تفسیر میں بھی آ چکی ہے اور اس کے متعلق تقریر کر چکا اور بخاری مسلم کی روایت میں اختلاف بتا چکا ہوں. چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا بر وزاد الفزاري وعمل ایسا پڑھی ذرا صاحب. دیکھیے یہ دوہرا تعب ہے کہ میں جو ہے ہر حرف سنوں بھی اور بیان بھی کروں. اسی لیے میں اچھے پڑھنے والے کو پسند کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں مقدر ہے بس کیا غارت ہو رہا ہے کہ کوئی لڑکا پڑھنے قابل نہیں ہوتا. چلیے وبه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن حسن سيدنا ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين وقال فاصلحوا بينهما. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو آیت ذکر کی ہے اس کی حدیث سے کوئی مناسبت نہیں. سمجھ میں آتی ہے بخاری کا مقصد یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے امتثال کے حریص تھے. آپ اللہ نے اصلاح کا حکم دیا اور آپ نے خبر دی کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح واقع ہوگی اور حسن کے ہاتھ پر واقع ہوگی. میں کہتا ہوں امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمۃ الباب سے اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر دو مسلمانوں میں مخالفت منازعت ہو جائے تو اس میں صلح کرا دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور اللہ کے نبی نے مقام مدحت میں فرمایا إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ. آپ نے اس اصلاح بین حسن کو اس اصلاح بین الناس کا سبب بننے کی وجہ سے سید کا خطاب کیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابي موسى قال سمعت الحسن يقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا کہ حضور نے جو خبر دی تھی آپ کی وفات کے تقریباً 30 سال بعد
من وعن صادق آئی 40 ہجری میں حضرت حسن کے ذریعے 2 بڑے لشکروں میں، جس میں ایک حضرت حسن کی طرف تھا، دوسرا معاویہ کی طرف، مصالحت کی چلی. يقول استغفر الله احسن بن علي معاويه بكتائب امثال الجبال. کیا پڑھے؟ کوئی توثیق نہیں طبیعت میں کہ کیا ہے، آپ کیا پڑھیں گے، جو اٹکل سے آتا ہے پڑھ لیتے ہیں. بکتائب امثال الجبال، کتائب کتیبہ کی جمع ہے، فوجی دستہ. چلیے ایسے دستے تھے جو پہاڑوں جیسے خلقت کی خلقت موجود تھی. چلیے پڑے اس پاگل کو سمجھاؤ، تنگ کر دیا، نہ تو سے مطالعہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. عمرو بن العاص انی لأراک تائی لا تولی حتی تقتل اقرانا. عمرو بن العاص بولے میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے مقابل کو ختم نہ کر لے گا پشت نہ پھیرے گا. مراد اس سے قتائب معاویہ. چلیے معاویہ تو خیر الرجلین، اندھے کہیں کہ اتنا بڑا دمہ فتح لگا ہوا تجھے نہیں نظر آ رہا ہے؟ بے خوف آدمی. چل بس بے احمق کہیں کہ کہہ دیا 100 بار کی بغیر مطالعے تجھے پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. چل بس ملی بنسائهم. اگر انہوں نے ان کو قتل کر دیا تو آخر یہ عورتیں بچے کہاں جائیں گے، کون ان کی خیر خبر دے گا؟ اور واقعی میں معاویہ بن عاص سے اچھی تھی. چلیے انا بنو عبد المطلب، یعنی ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں. جبلنا علی الکرم، اللہ نے کرم وجود ہماری فطرت میں داخل کر رکھا ہے، اور مسلمانوں میں باہمی خان جنگیاں ہوتی رہتی ہیں. ہم مصالحت کراتے ہیں، اس کے لیے مال کی ضرورت پڑے گی. اگر یہ حکومت ہاتھ سے گئی تو پھر آخر مال کہاں سے آئے گا جو ہم مسلمانوں کے باہمی مسائل کو حل کریں گے. چلیے اس سے معلوم ہوتا ہے حسن کی نیت کیسی صالح تھی. وہ حکومت مال وغیرہ جو چاہتے تھے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے. چلیے آسد ان هذه الامہ، یعنی یہ مسلمان آپس کی خوریزیوں میں پڑے رہتے ہیں. کہیں اس نے اس کو قتل کر دیا، کہیں اس نے اس کو قتل کر دیا. چلیے 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 ایسے میں نے کہا تھا کہ بہار تھرڈ ہے، دنیا کا تھرڈ ترین انسان ہے یہ، اور دنیا کا ردی ترین انسان، لیکن فکر سے اچھا پڑھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ما هذا الفرق الا انه یوپی وانت بہار. کہ بھئی یہ یوپی بہار کا مقابلہ کر کے یوپی کو اونچا کر دیا. یوپی تو اونچا ہے ہی، بہار والے بڑی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں. بنگالی کو بس چلے تو مکہ مدینہ بھی اٹھا کے اپنے کلکتے میں رکھ لیں، 24 پرگنے میں رکھ لیں. ایک لڑکا تھا میرا کام کرتا تھا عیسیٰ، ہر وقت بس بنگالیوں کی مدح میں لگا رہتا تھا. میں نے کہا کمبخت، اگر تجھ کو مکہ مدینہ میں مل جائے تو پھر 24 پرگنے میں لے جا کے رکھ لے گا. اتنا تعصب ہے تیرے اندر. کہ اور یہ آندھرا پردیشی، مدھیہ پردیشی اور بدھیہ پردیشی، یہ میاں یہ تو جتنے دور ہیں سب دور ہی دور ہیں.
چلیے قال الحسن ولو سمعت ربك يقول یہاں تو اس وقت بحث جو ہے اقرؤ ناقڑا کی ہو رہی ہے. قاری ناقڑا صاحب بہت غم ہے اس کو کہ میں کیوں ایسا غلط پڑھتا ہوں. ایک وجہ تو وہی ہے کہ بہاری بہاری ہونا کوئی غلط پڑھنے کی ضمانت ہے اس وقت ہے. اس وقت جو قاری ہے وہ بہاری ہے. والقاری بہاری یغلط کثیرا. چل الو چل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر والحسن قاعدے آپ کے خلاف مقدمہ کریں گے. کر لیے میں کلکٹر سے کہہ دوں گا اس کو انتما تعریف القضیہ. چلیے وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول من ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين اس کو بدھو کو کچھ پتا ہی نہیں اور اپنے ابا کو فوٹو اس میں فون پہ کہہ دیا میں قرات کرتا ہوں. ذرا دیکھیے گا سڑے ہوئے کو بڑی اپنی تعریف اگاڑ رہا. آج کل میں ہی قرات کرتا ہوں. ایک وقت جو ایک یو پی کا سڑا ہوا کرتا ہے بالکل کھٹل بیوقوف. ایک وقت میں کرتا ہوں